تو وہ اتنی عظیم رات ہے کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی, آپ سب جانتے ہو آیت اللہ جواد, امام خمینی کا علم عرفان کے استاد, میں ان کے ورڈز ٹو انہوں نے پیغام ہمیں سب کو پیغام دیا, کیونکہ اہل سنت ان کو معراج مانتے ہیں, معراج کا روزہ, معراج کا روزہ کوئی نہیں, معراج کا کوئی روزہ ہے ہی نہیں, روزہ بعثت کا ہے, عید مبعث ہے, اعلان رسالت کا دین ہے, اتنا بڑا دین ہے کہ اعلان رسالت اس دن روزہ رکھنا 70 سال روزہ رکھنے کا سبب, گویا 70 کنٹینیوس ایئرس ہم نے فاسٹ کیا, روزہ ہی رکھا 70 سال, 70 ایئرس, اتنا زیادہ ثواب ہے یہ 27 رجب کا روزہ. اور رات کو جو نویں امام نے کیا بتایا, جو رات کو عبادت میں گزارے 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے, گویا تم نے 60 ایئرس کنٹینیوس پہ تم نے اللہ کی راہ میں عبادت کی, 60 ایئرس, 27 رجب کی رات, اتنی عظیم رات. اس کے لیے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے, امام خمینی کا علم عرفان کے استاد نے کیا بتایا ہے, دیکھو میں ان کا پیغام آپ کے سامنے پڑھ کے بتاؤں, کتاب میری سامنے ہے. اگر اس 27 رجب کی رات اور دین کی نسبت تمہاری دل میں, مومنین کے دل میں کوئی جذبہ اور شوق نہیں, اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں, اتنی بڑی رات اور دن میں تمہارے کوئی جذبہ اور شوق نہیں, تو جاؤ اور اپنے دل کی اصلاح کرو, اپنے قلب کی اصلاح کرو. ان کا کہنا ہے کہ ہم گمراہ ہیں, ہم بالکل پست ہو چکے ہیں, اپنے دل کی اصلاح کرو تاکہ ایمان پیدا ہو سکے, ایمان غائب ہے, کمزور ایمان ہے. اس رات کو اگر تمہیں جذبہ نہیں, کتنی بڑی رات ہے, دین کو تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے, تو اپنے دل کی اصلاح کرو تاکہ ایمان پیدا ہو سکے. میں سمجھتا ہوں, آیت اللہ ابھی جواد تبریزی فرماتے, میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کی نسبت مسلمانوں کی غفلت, بے ایمانی کی وجہ سے نہیں ہے. ایسے نہیں کہ وہ بے ایمان ہے, بالکل ایمان نہیں, تو وجہ کیا ابھی خود بتاتے. اس کی وجہ بلکہ یہ ہے کہ دنیاوی امور میں غرق ہونے کی وجہ سے, دنیا کے کاموں میں اتنے غرق, بزنس والے بزنس میں ڈوبے ہیں, بلانے والے اس میں پارٹیز میں وغیرہ, کہنے کا دنیاوی امور میں غرق ہونے کی وجہ سے تم لوگوں اموال دنیا کے حصول میں رقابت کی میں اس قدر سرگرم ہو چکے ہو کہ تمہیں فقط قبر ہی خواب سے بیدار کر سکتے نہ. دیکھو کیا کہتے ہیں, تمہیں ابھی کوئی چیز بیدار نہیں کر سکتے. جو 27 رجب کی رات اور 27 رجب کے دین کی معرفت نہ ہو, اس میں جوش و جذبہ نہ ہو اس کے دین کے لیے, تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے. وہ وجہ مین ہے کہ دنیاوی امور میں مشغول ہو چکے ہیں, محو ہو چکے ہیں. ابھی وہ ایسے لوگ تو بیدار کب ہوں گے جب قبر میں جائیں گے, موت کے سامنے, موت ان کو اٹھائیں گی. یہ معصوم فرماتے ہیں نا مولا علی, کئی ایسے لوگ ہوئیں گے کہ موت کے ساتھ غفلت کی نیند سے اٹھیں گے, پوری دنیا میں سوتے رہے اور موت آئی تب جاگ اٹھے, جب it was too late to do anything, جب دروازہ عمل کا بند ہو چکا تھا. تمہیں فقط قبر ہی خواب سے بیدار کر سکتی ہے. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں, اگر تمہارے دل میں اس عظیم دن اور رات کی نسبت اتنی ہی خوشی ہے جتنی دنیاوی اموال کی نسبت خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر دنیا کا کوئی مال تمہیں مل گیا, کہ دنیا کی کوئی خوبی مل گئی, کوئی دنیا کی کوئی خوشی مل گئی, بس تمہارے دل میں اتنی خوشی ہے شب اتنی بڑی رات و دن, اتنی بس. جیسے کچھ تمہیں کوئی اچھا سا موبائل مل گیا, ویری ایکسپینسو, 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا مل گیا, جیسے تم نے بڑا کمپیوٹر جو چاہتا تھا تو مل گیا, جو بڑی گاڑی مل گئی تمہیں جو خوشی ہوئی, بس اتنی سی خوشی تمہیں ہوئی یہ 27 رات اور 27 دن میں, بس کتنی سی خوشی ہوئی محسوس, یا اس سے بھی پست, یا اللہ, اور اس سے بھی کم تر. اور تو یہ کس کی نشانی ہے؟ اپنی نفس کی پستی کی نشانی. اپنا نفس پست ہے, انسان تو پست ہو کہ تجھے اتنی بڑی رات ہو دی 27 کو, جب تیرا رسول افضل العالمین رسول اکرم ان کی اعلان رسالت کا دین ہو اور تم غفلت میں گزارو. یہ پستی کی, نفس کی پستی کی نشانی ہے, اور قلب کی کساوت کی نشانی. قلب سخت ہو گئے, قلب کی کساوت کی نشانی اور نفس کی پستی کی نشانی ہے. جواد تبریزی مرحوم کہتے اصلاح کرو, جس کا طریقہ انہوں نے خوب بتایا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ حیوانی صفات فرماتے, حیوانی صفات اور
इसका तरीका को तर्क करो, हैवानी सिफात और दुनियावी लज्जत को निस्बत अपनी तवज्जो कम करो, हैवानी सिफात को कम करो, उसकी तरफ तवज्जो दो और दुनियावी लज्जतों की तरफ अपनी तवज्जो कम करो। अब हैवानी सिफात क्या है? गेज़ो गज़ब, गुस्सा है, जानवर को गेज़ो गज़ब बहुत आता है, शहवत, जानवर को जुल्म, खुद गर्जी, ये सखावत वगैरह कुछ नहीं, इन लोगों में कुछ नहीं। तो ये हैवानी सिफात तो है, कीना भी रखते हैं, ये अपने सेल्फिश होते हैं, खुद गर्ज, अपने से नीचे को दबाते हैं। कभी सास बहू के दरमियान हो, जिसकी रूलिंग चलती है दूसरे को दबाता है, कभी सास बहू को दबाते, कभी बहू सास, कभी शौहर बीवी को दबाता है, कभी बीवी शौहर को दबाते, जिसकी रूलिंग चलती है दूसरे को दबाता है। इसकी सलाह करो, हैवानी सिफत मत इख्तियार करो। लाइफ्स आर शॉर्ट, कैसी बीमारी है, दुनिया भरपूर बीमारी से, हम अभी बेदार हो। वो फरमाता है जवादी हैवानी सिफात को खत्म करो और दुनियावी लज्जतों को कम करो, तवज्जो कम दो। दुनियावी लज्जत तो क्या है? खाना पीना, लिबास, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चीजें दुनिया की जीनत और ज़ेब और जीनत, उसको कम करो। कपड़े पहनने का मना नहीं, ये विलादत है, घर की शादी है, वही रिपीट बार बार नहीं पहने। कई सालों के हमने तो अच्छा सा दुपट्टा पहन लेते, कई सालों का भी दुपट्टा चलता है, क्योंकि एक मरतबा चादर के साथ अच्छा सा दुपट्टा पहन लिया, हो गई विलादत, हो गई शादी। तो ये भी और रिपीट पहने, जरूरी नहीं कि हर वक्त नया ली। तो कम करे, इन लज्जतों को कम करे, कहते तो क्या होगा? मलकूती सिफत पैदा होगी, हैवानी सिफातें दूर होके मलकूती सिफत पैदा होगी। उन्होंने आखिर में क्या कहा? तो क्या नतीजा होगा? आलम नूर से नजदीकतर हो सकेंगे, आलम नूर से नजदीकतर हो जाएंगे। आलम नूर क्या? ये मलकूती सिफत। जो इंसान हैवानी सिफत का जिहाद करता चला जाएगा, वो मलकूती सिफत पैदा होगी, मलाइका की सिफतें पैदा होंगी, जो पाको पाकीज़ा है, जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, इनकी वो सिफतें पैदा होंगी, जो अखलाक वाली सिफत, पाको पाकीज़ा, खुदा की नाफरमानी नहीं करते, वो जो इंसान। तो आलम नूर में माने रहमत की बारिश होती है, अल्लाह की रहमत की बारिश, एक नूरानियत जिंदगी होती है, एक पुरसुकून जिंदगी होती है। क्यों ना बड़े से बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, पुरसुकून जिंदगी होती, न कंप्लेन, न शिकायत, न शिकवा, न शिकायत। लाइट चले जाए कि बड़ी बीमारी आ जाएगा, औलाद अल्लाह उठा ले, शौहर को उठा ले, हंगामा नहीं होता है, सब्र और तहम्मुल, सब्र और शुक्र की मंजिल पे इंसान जाता है। तो आलम नूर जो आयतुल्लाह जवाद तबरेज़ी कहते हैं, तो ये एक अल्लाह के फरमा बरदार जो होता चला जाता है, गोया आलम नूर में है, नूरानियत जिंदगी गुजार रहा है, पुरसुकून सआदत मंद जिंदगी गुजार रहा है। आप सोचे उन्होंने कितनी बड़ी बात बता दी है 27 रजब की शब और 27 रजब के दिन। तो तैयारी को